السلام علیکم کیفی خان دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آپ کے لیے فیبری اور مارچ اس مہینے کا یعنی 20 فروری سے 20 مارچ تک، اب یہ نہ سمجھے 2 ماہ کا بلکہ ہے ایک ہی مہینے کا، لیکن جب بروج چینج ہوتے ہیں تو میں اب اسٹرالوجیکل پروگرام اس کے مطابق کرتا ہوں تاکہ نیا برج سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے متعلق جو چینجز تبدیلیاں آتی ہیں ہم اس کو ڈسکس کر سکیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک مہینے کا پروگرام ہے، لیکن یہ ایک مہینے کا پروگرام بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے، اس لیے میں اس دفعہ اس پروگرام کو ذرا سا لمبا اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کیپیکنن آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے بڑی اچھی اپرچونٹیز چیزیں انٹرنیشنل بزنس ایکسپینشن گروتھ ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں نے فیڈ بیک بھی دیا، الحمدللہ انہوں نے اچیو بھی کیا، سارا کچھ کام بھی کیے، گروتھ بھی ہوئی، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی بھی بنی، اور یعنی بہت عرصے سے جو لوگ ڈل چلے آ رہے تھے انہوں نے اس پیریڈ میں لرن بھی کیا، سیکھا بھی اور اپنے آپ کو ایکسل بھی کیا۔ ابھی جو پلانٹری پوزیشن تھوڑی سی چینج ہوئی سیٹرن کی، دیکھیں یاد رکھیے کہ 2 ستارے بڑے اہم ہوتے ہیں زندگی میں، ایک سیٹرن زحل جسے کہا جاتا ہے، دوسرا جوپیٹر۔ اور زحل سیٹرن آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، اس کے آپ نے یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ وہ ستارہ ہے جو آپ کے برج کا حاکم ستارہ بھی کہلاتا ہے، جسے ہم رولنگ پلانٹ بھی کہتے ہیں، یہ آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے۔ یہ ستارہ آپ کے کچھ دنوں پہلے تک یعنی فار لاسٹ 3 ایئرس 2023 سے لے کے 15 فروری 2026 تک یہ آپ کے کہاں پہ تھا؟ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں تھا۔ تھرڈ ہاؤس میں جب یہ تھا تو آپ کا ایکسپوئر انکریز کر رہا تھا، انٹرنیشنل ایکسپوئر لے کے آ رہا تھا، ایکسپینشن لے کے آ رہا تھا، گروتھ لے کے آ رہا تھا، اور جوپیٹر اس کو سپلیمنٹ کر رہا تھا، اس کی مدد کر رہا تھا۔ اسپیشلی آپ یہ دیکھیے گا کہ تقریباً 2024 اینڈ سے اور اس سال فیبری کے مارچ کے مئی جون کے بعد فردر آپ کی گروتھ ہوتی ہے، ایکسپینشن ہوتی ہے، ایکسپوئر آپ کا وسیع ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 15 فروری کے بعد جو پوزیشن ہوئی، اب ذرا سا آپ نے سنبھلنا ہے، اپنی رفتار کو دھیما کرنا ہے۔ آپ نے جو بزنس اچیو کیے، آپ کی پوری فوکس، پوری کنسنٹریشن یہ ہونی چاہیے کہ انہیں ایک سرٹن لیول تک پہنچانا ہے تاکہ بزنس سسٹینیبل ہو، اپنے ایکسپینس میٹ کر سکے اور آپ کی خواہشات بھی پوری کر سکے۔ اس لیے اس پیریڈ میں 4th ہاؤس میں جب پلانٹ سیٹرن آتا ہے تو یہ ہمیں 2 3 چیزوں سے روکتا ہے۔ پہلی بات ایکسپینشن، ایکسپینشن اگر ایٹ دی کاسٹ آف ادرس ہیں تو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا فار ایگزامپل آپ کسی کو کوئی اپنی بزنس کی فرنچائز دیتے ہیں، اس کی انویسٹمنٹ وہ دوسرا کر رہا ہے اور آپ کا فائنینشیل سٹیک کم ہے، آپ کا رول صرف ٹیکنیکل پروفیشنل گائیڈنس کی حد تک ہے، تو دیٹس گڈ فار یو۔ لیکن اگر اس میں آپ کی ہیوی انویسٹمنٹ انوالو ہوتی ہے، آپ کی پرسنل انگیجمنٹ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پلانٹری پوزیشن اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، وہ بلکہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو ذرا سا سنبھل کے احتیاط کے ساتھ جانا ہے، جسے کہتے ہیں ایمبیشیس ہونا ہے، گریڈی نہیں ہونا۔ ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ کبھی کبھی ہم بزنس میں گریڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ گریڈ ہمیں لے بیٹھتا ہے۔ اس لیے میں نے اس فرق کو سمجھا۔ ایمبیشیس ہونا اچھا ہوتا ہے، ایمبیشیس اگر آپ نہیں تو آپ زندگی میں گرو نہیں کر سکتے، خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے۔ خواب ہونے چاہیے، ایمبیشن ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن گریڈ کیوں ہوتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ہم بہت جلد ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی ایسی وینچر میں، کسی ایسی چیز میں چلے جاتے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں بزنس لاس بھی کرتا ہے، ایموشنل لاس بھی کرتا ہے، اور انسانوں کو لاس بھی کرتا ہے، جہاں ہم اپنے تعلقات کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے یہ ذرا سی تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں، کیونکہ 4th ہاؤس سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کے 3 طرح کو 7th 1st اینڈ 10th ان 4 گھروں کو متاثر کرے گا۔ آپ کی پرسنل لائف بڑی امپورٹنٹ ہے، ود ان پیرنٹس، وائف، آپ کی اپنی ایموشنل ہیلتھ، ذہنی سکون، آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ذات کے لیے ٹائم، یہ بھی نکالنے کی ضرورت ہوگی۔ اور تھرڈ 10th ہاؤس اس کا اسپیکٹ جب جاتا ہے تو وہاں پہ کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کا سوشل سرکل، آپ کا ایک خاص امیج، یہ ساری چیزیں کیسی ہوں گی، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھ کے پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آپ نے ایکسپینشن چیزیں بزنس کی طرف جانا ہے۔ یہ بات
دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے جوپیٹر وہ کہ آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے، اور جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ مسلسل آپ کو ڈفرینٹ طرح کی اٹریکشن بھیجتا رہتا ہے، چانسز دیتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس میں آپ کا کنٹریبیوشن، آپ کا رول، آپ کی انوالومنٹ کتنی ہے۔ اسے آپ نے لمیٹڈ، محدود کر کے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ضرور کیجیے گا، لیکن اپنے آپ کو اس طرح نہیں پھنسانا کہ آپ فیملی سے بھی دور ہوں گے، اپنی ذات سے بھی دور ہوں گے، کیونکہ یہ ٹائم اس طرح کا آ رہا ہے جہاں یاد رکھیے گا کہ جہاں آپ کی فیملی کو بھی آپ سے شکوہ ہوگا کہ ٹائم نہیں دے رہے، اسپاؤس کو بھی شکوہ ہوگا، پیرنٹس کو بھی شکوہ ہوگا، آپ خود اپنی جگہ بھی کہیں گے کہ میں کیا کروں، مجھے اپنے لیے وقت نہیں مل رہا۔ تو اس چیز کو، یہ چونکہ 3 سال تک پلانٹری پوزیشن ہوگی، اس لیے اس پروگرام کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ سمجھنا ہے۔ فیوچر پلان ان میری ساری ڈسکشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کریں گے تو پھر آپ کو کوئی یعنی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، مسائل جب ستارے آتے ہیں، ڈیفیکلٹیز لے کے آتے تو آتے ضرور ہیں، لیکن اگر ہم اس کے لیے اچھے سے پریپیئرڈ ہیں، کانسیپٹس کلیئر ہیں، ہمیں اس طریقے سے وہ ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ سیٹرن یہاں فال میں ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے۔ میں سینئر لوگوں کو جو 50 55 60 7 سال کی ایج کے لوگ ہیں، انہیں صرف یہ ریکال کروانا چاہتا ہوں کہ آپ پیچھے جائیں اور اپنی زندگی کے 96 to 2000 کے پیریڈ کو یاد کریں کہ وہ کس قسم کا تھا۔ اس کی روشنی میں آپ نے اگلے اس پیریڈ کو دیکھنا ہے اور سوچنا ہے۔ ینگسٹر جن کی عمر 29 30 سال کی ہے، ان کا ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کی لائف میں میجر چینجز، تبدیلیاں آئیں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ خود لانی چاہیے، کمپلشن نہیں ہونی چاہیے، مجبوری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے مسائل کی وجہ سے ایک فیز آپ کا راستہ بند ہو گیا نہ، وہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا۔ آپشن کے ساتھ آتے ہیں، جیسے جاب ہے اپنی مرضی سے سوئچیبل کرتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ لیتے ہیں، اچھے کے لیے لیتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جاب کے ساتھ ساتھ آپ ایجوکیشن میں جا رہے ہیں، اپنی اسکل کو انکریز کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں۔ عمر کم ہے، یہ عمر بننے کی ہے، میں ضرور اسے اپریشیٹ کروں گا، لیکن یہ 45 to 60 کے درمیان لوگوں کے لیے بڑا چیلنجنگ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہ جا کے بہت کیئرفلی فیوچر پلان، ایکسپینشن، یہ ساری چیزوں کو رکھنا، کیونکہ یہاں آپ کی فیملی، آپ کے بچے، یہ آپ کی پریورٹیز ہوتی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کیپریکینین ان لوگوں کی طرح کہ جو بہت زیادہ ایمبیشیس تو ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں رشتوں کے بارے میں ہاتھ خالی ہوتا ہے، شکوہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے اپنی بہت سی ذمہ داریاں، بہت سے اپنے قصور ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہر چیز کو بیلنس کرنا ہے، یہ بیلنس کرنے کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سینٹر سائن میں جب بھی سیٹرن آتا ہے تو ہمیشہ ہمیں بیلنس کی بات کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، تمام چیزوں کو 4 پلڑوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کرنا ہے۔ می، یور سیلف، یور پیرنٹس، یور فیملی، 7th ہاؤس یور بزنس پارٹنر، یور اسپاؤس، اور اس کے بعد 10th ہاؤس آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز۔ یہ ساری چیزیں جب بیلنس ہوں گی تو آپ کی زندگی کا ایکویلبریم کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی مسائل نہیں آئیں گے۔ پارٹیز کا ٹائم نہیں ہے، فوکس کرنے کا ٹائم ہے، ریپوٹیشن کو سنبھالنے کا وقت ہے، لون ضرورت سے زیادہ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، اس میں پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے یہ تھوڑا سا وقت احتیاط کا ہے۔ میں آپ کو ذرا سا لگے گا، لیکن میں اگلے مہینے اس طرح بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ فرسٹ منتھ اور 3 سال ستارے ہیں نا، اس لیے میں تھوڑا سا کیئرفل اور کانشیس ہوں۔ بیرونی ملک ایکٹیویٹیز کو اب آپ تھوڑا سا سلو ڈاؤن کریں گے، اور وہاں سے جو چیزیں آپ نے ارن کی ہیں، ایکسپورٹ آرڈرز لیے ہیں یا کوئی اور وینچر، وٹ ایور یو ہیو ڈن، اس کو آپ نے اب ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کے لیے سازگار ماحول بنانا ہے اور اس کو پروفیٹیبل، سوٹیبل بنانا ہے۔ اپنی ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ میں آپ کی بلڈ پریشر، ڈائبیٹک اگر ہیں تو آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے، کیونکہ 4th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہاں پہ جا کے یہ آپ کو لانگ ٹرم ہیلتھ کے مسائل لے کے آتا ہے، اور اس میں اگر آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ لنگس ہیلتھ، اس کا ڈائبیٹک، اس کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ فیمیل کے لیے میں کہوں گا جن کی 45 50 کے قریب ایج، اپنی بونز، ہڈیوں کا خیال رکھنا ہے، کیوں؟ سیٹن جو اب جسم کے ان حصوں کا لاڈ ہے وہ یہاں فال میں ہوتا ہے، تو آپ کی برٹل بون ہو سکتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اس میں ڈکے ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، آپ نے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔
تعلیمی معاملات میں یہ ٹائم اچھا ہے، ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا ہے، فورتھ ہاؤس میں سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آگے جب جائیں گے تو یہ اور آسان ہوگا۔ بچوں کے حوالے سے بھی یہ ٹائم جو ہے وہ آپ کا فیوریبل ہے، بہتر ہے۔ ان کے ساتھ آپ ایک اچھا ٹائم جسے کہتے ہیں گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ریپو فرینڈزلی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ وینس کیونکہ آپ کا یہ آپ کے ہاؤس سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹورس ہاؤس ہوتا ہے، تو ٹورس میں ہم کہتے ہیں محبت پیار والا فیکٹر ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک فیملی ٹائم آپ کو اکٹھے ساتھ گزارنا چاہیے، اپنے ٹائم کے ساتھ ٹائم ٹیبل بنانے کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں۔ I'm شور کہ اگر اس طریقے سے آپ اسے سمجھ کے پلان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی، خدا آپ کے لیے مزید آسانیوں کا سبب پیدا کرے۔ یہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا